السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایران اور امریکہ کے بیچ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، اور جیسا کہ ابھی تک ہمارے پاس رپورٹس پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی ٹیم بھی تیار ہے اور وہ آج رات کے لیے پاکستان کے لیے نکلے گی، اور یہ ٹاکس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونی ہے۔ اب ایران کی طرف سے ایک ٹیم تیار ہوئی ہے اور ایک ٹیم امریکہ کی طرف سے تیار ہوئی ہے۔ جو امریکہ کی طرف سے ٹیم تیار ہوئی ہے، جو انیشیل رپورٹس ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ اس ٹیم میں ہیں، اسٹیو وٹکاف اس ٹیم میں ہیں، اور کشنیر اس ٹیم میں موجود ہیں۔ اور ایران کی طرف سے جو ابھی تک رپورٹس ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایران کی ٹیم کو لیڈ جو ہے وہ ایران کے پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے، اور قالیباف کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر اس ٹیم میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ افراد اس ٹیم میں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی تقریباً اسلام آباد میں آج جو اعلان کیا گیا کہ 2 دن کے لیے اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی ہے، تمام گورنمنٹ آفیسز جو ہیں، تمام پرائیویٹ سیکٹر سب جگہ چھٹی کی گئی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، کہ ان افراد کو وہاں پر آنا ہے اور ٹاکس جو ہے وہ آگے بڑھائی جائیں گی۔ بہرحال اب ان ٹاکس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے، کس کو برتری حاصل ہوگی، کس کا اپر ہینڈ ہے؟ فی الحال اپر ہینڈ اس میں ایران کا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ٹاکس جو ہے وہ انہی شرائط کے اوپر ہونے جا رہی ہے، انہی پوائنٹس کے اوپر ہونے جا رہی ہے کہ جن پوائنٹس کو ایران نے پیش کیا ہے۔ فی الحال تو یہی سب کے سامنے نظر آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بیچ جو میڈیٹر ہے ان ٹاکس کے بیچ پاکستانی آفیشلز کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ انہی پوائنٹس کے اوپر ہونے جا رہی ہے گفتگو، کے جو پوائنٹس ایران نے سامنے رکھے ہیں، کہ جو پوائنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں سب کو پتہ ہے، کہ جس میں یہ اگر خلاصہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کوئی اگریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، ایران کے اوپر جتنی بھی سینکشنز ہیں، چاہے وہ اٹامک ایجنسی کی طرف سے ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہو، تمام سینکشنز جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی۔ ایران کے خلاف جتنے بھی ریزولیشنز، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پاس کیا گیا ہو، اٹامک ایجنسی کی طرف سے ایران کے خلاف کوئی اگر ریزولوشن پاس کیا گیا ہو، اس کو ختم کیا جائے گا۔ ایران کا جتنا بھی نقصان اس میں ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنی پڑے گی، یعنی ایران کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، اور ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، اور ایران کو یورینیم انریچمنٹ کی اجازت رہے گی کہ جتنی ان کو اپنے سیکٹر میں ضرورت ہے، انرجی سیکٹر میں، ایران اس پہ رہے گا۔ اور سب سے بڑا کلاز جو اس میں یہاں پر بڑا پوائنٹ موجود ہے کہ جس کو ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے آج، وہ سب سے لاسٹ پوائنٹ تھا کہ ایران کے علاوہ جتنے بھی اور فرنٹس موجود ہیں، اور جس کو اسپیسیفکلی جس جگہ کو ذکر کیا گیا لبنان، کہ وہاں پر بھی مکمل طور پر جنگ جو ہے وہ بند کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جیسی یہ پوائنٹ سامنے آتا ہے، ان 10 پوائنٹس کو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ جو ایران کی طرف سے آئے ہیں ہم ریڈی ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پرسوں رات کو اعلان ہوتا ہے کہ یہ نیگوسیشن ہوگی تقریباً صبح کے قریب، لیکن کل جب یہ نیگوسیشنز کا اور ٹاکس کا اور سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں بعد اسرائیل بہت ہی جارحانہ اور وحشیانہ حملہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک جو ہے وہ پورے لبنان و بیروت پر کرتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں تقریباً جو ابھی تک رپورٹس ہیں کہ 300 کے قریب افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ لبنان میں ان 40 دنوں میں لبنان نے بھی، کیونکہ پہلے دن سے ہی جنگ میں وارد ہو گیا تھا، حزب اللہ وارد ہو گئی تھی، تو لبنان میں کل تعداد جو شہداء کی ہے وہ تقریباً 1500 افراد بتائی جا رہی ہے، جس میں سے 300 افراد یہ کل کے ہی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ اب جیسے یہ حملہ ہوتا ہے تو ایرانی آفیشلز کی طرف سے، مگر اس سے پہلے اسرائیلی آفیشلز اور امریکی آفیشلز یہ کہتے ہیں، اور نیتن نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم ٹاکس کی جو ہے وہ اس کا مانتے ہیں، کہ ٹاکس کی جو سیز فائر کو مانتے ہیں، لیکن لبنان اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے بھی کہا کہ نہیں، لبنان ہمیں، جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، شاید ایرانیوں کا جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو لگا شاید لبنان بھی شامل ہے، لیکن لبنان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن فوراً اس کو پاکستانی آفیشلز نے بھی کلیئر کیا کہ نہیں، اس میں لبنان بھی شامل ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ تھا کہ جب انہوں نے ڈرافٹ پیش کیا جو اور سیز فائر کا اعلان کیا تھا، انہیں وہاں پر ذکر کیا ہے باقاعدہ الگ سے کہ لبنان بھی اس سیز فائر میں اور اس کے پوائنٹس میں شامل ہے۔
تو ایرانی آفیشل کی طرف سے فوراً اعلان کیا گیا کہ اور ایرانی IRGC ہو یا پریزیڈنٹ ہو، ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جب ابھی نیگوسیشن اور سیز فائر کے ہوئے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اور ابھی ہم پوائنٹس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، ابھی گفتگو ہم نے شروع نہیں کی ہے، تو فوراً ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس سیز فائر کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ تو ایرانی آفیشلز نے کہا یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں، یا تو امریکہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسرائیل بھی ان سے خارج ہے، ہمارا اور ایران کے ٹاکس ہے، تو پھر الگ مسئلہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کا جو معاملات رہیں گے وہ ایران و اسرائیل کریں گے، امریکہ اس سے باہر ہو جائے۔ لیکن اگر امریکہ اسرائیل کو شامل کر رہا ہے لیکن اسرائیل بات نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اس معاملے میں بیک کر رہا ہے پورے طریقے سے، اور جو ہے تمام طرح کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو، ملٹری سپورٹ یا انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ اسرائیل کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، ایران کا یہ کہنا ہے کہ لبنان اس میں شامل ہے، اور ایران نے بہت ہی بڑی دھمکی بھی دی اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ اگر یہ سیز فائر جو ہے اس کی وائلیشن اور زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس سیز فائر کو ختم کریں گے، اور اسرائیل کو ہم اس کی جارحانہ جو اس نے انداز اپنایا اور وحشیانہ حملہ جو لبنان کے اوپر کیا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور بڑے پیمانے پر جواب دیں گے، کہ جس کا ذکر ایران کی ایئر فورس کے چیف کمانڈر جو ہیں سید مجید موسوی نے بھی کیا ہے۔ آج جو پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے بھی جو 3 پوائنٹس، اور کہا کہ ابھی نیگوسیشن ہماری اور ٹاک شروع بھی نہیں ہوئے ہیں، اور 3 کلاز جو ہیں وہاں پر وائلیشن دکھائی گئی ہے۔ پہلی وائلیشن یہی لبنان کے اوپر حملہ، دوسری وائلیشن یہ کہ ایران میں اس سیز فائر کے بعد کچھ ڈرونز جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کہتے ہیں، اور وہاں کے وائٹ ہاؤس کی جو اسپیکر ہیں اس کی طرف سے بات، اسپوکس پرسن ہے اس کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یورینیم انریچمنٹ کو ہم نہیں مانتے، ہم ایران کو مکمل طور پر اس انریچمنٹ کو روکنا پڑے گا۔ تو قالیباف نے کہا کہ ابھی ٹاک شروع بھی نہیں، تو ایسا ہوا تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس نیگوسیشن کا کوئی فائدہ ہے۔ قالیباف نے آج بھی دوبارہ سے ان 3 پوائنٹس کو رکھا ہے، اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ لبنان اس سیز فائر کا اور ان ٹاکس کا حصہ ہے، لبنان اس سیز فائر کا مکمل طور پر حصہ ہے، اور لبنان پر حملہ ایران پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اس چیز کو ایران کی قدس فورس کے جو کمانڈر ہیں اسماعیل قانی نے بھی ذکر کیا ہے، IRGC ایران کی آرمی، تمام ایرانی آفیسر نے ذکر کیا ہے کہ لبنان اس سیز فائر میں شامل ہے۔ اگر لبنان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ حملہ ہم ایران پر حملہ مانیں گے، اور اس کی جوابی کارروائی ہم کریں گے۔ جیسا کہ کچھ انٹرنل رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ افراد یہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاید ایران ابھی پریپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی ایران کرے گا، ایک اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا۔ حزب اللہ کی طرف سے آج دن بھر اسرائیل کے اوپر جوابی کارروائیاں ہوئی ہیں، جتنی یعنی تقریباً ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے رپورٹ پڑھی، تقریباً 30-32 سے زیادہ حملے حزب اللہ آج دن میں اسرائیل کے اوپر کر چکا ہے، الگ الگ ایریاز سے، چاہے وہ راکٹس ہوں، ڈرونز اٹیک ہوں، ایمبوش کرنا ہو، کوئی کسی افراد کو ٹارگٹ کرنا ہو، کچھ افراد کو بارڈر کے نزدیک، اور زمینی پہ ان کی جنگ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ حزب اللہ، اسرائیل نے جو کل حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا ہے اس میں جو کچھ بڑے افراد جس میں حزب اللہ کے شہید ہوئے ہیں، بہت ہی کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جو بھی شہید ہوئے ہیں، اور کچھ ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر جو کچھ نوزاد بچے تھے اور ان کی مائیں تھی وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا نام آتا ہے حزب اللہ کے محمد آغا حجت الاسلام محمد ناب السی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، کہ جو حزب اللہ کے فارمر میڈیا کے جو چیف تھے محمد عفیف، ان کے بھائی تھے، ان کو بھی اس حملے میں شہید کیا گیا ہے۔ اب یہ نیگوسیشن، یہ ٹاکس جو جیسے رپورٹس آ رہی ہیں شاید ان کل ہونا ہے ان ٹاکس نے، اب اس کے بارے میں نظریہ دیکھا جائے گا کہ یہ لبنان اس میں شامل ہوتا ہے یا کس طرح یہ ٹاکس جاتی ہیں، کیونکہ ایرانی آفیشلز کے اوپر دیکھا جائے تو عوام کی طرف سے بھی بہت بڑا پریشر ایرانی آفیشلز کے اوپر ہے۔ ایرانی عوام جتنی ہے، کل اس نے یہ بات کا مطالبہ کیا اور کل پوری رات جو عوام سڑکوں پر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں حزب اللہ اور لبنان کے جھنڈے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لبنان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایرانی آفیشلز نے، ایرانی IRGC نے بھی یہ پوسٹر یعنی اپنے آفیشیل چینلز پر چڑھایا کہ ہم لبنان کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ لبنان اس سیز فائر کا حصہ رہے گا، اگر لبنان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس سیز فائر کو نہیں مانیں گے۔ بہرحال
آنے والے وقت میں بہت ہی جلد اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال سب کی اپنی اپنی تحلیلیں ہیں، سب کے اپنے اپنے جو اس کے اوپر تجزیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹاکس کہاں تک پہنچتی ہیں۔ زیادہ اس کے ٹاکس کے بارے میں ہم خوشائند بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ کوئی نتیجہ ان کا اچھا نکلے گا، کیونکہ جیسے ہم امریکہ اور اسرائیل کی جو ہمارا تجربہ ان کے ساتھ اس سے پہلے دیکھا ہے کہ وہ ایک وقت لینا چاہتے ہیں، مگر اس بار ایران بھی فلی پریپیئر ہے، اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ایران کی طرف سے اگر ایران اس سٹیپ کو صحیح سے فالو کرے کہ یا تو ہم سب جنگ کریں گے یا تو ہم سب کے بیچ جو ہے وہ سیز فائر رہے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف سیز فائر کریں گے دوسری طرف آپ جنگ کرتے رہیں گے، کہ جیسا پچھلے 15 مہینے تک یہ چلتا رہا ہے کہ تقریباً حزب اللہ کی طرف سے تو سیز فائر رہا، لیکن اسرائیل کی طرف سے ہر دوسرے دن ہر روز کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اس بار اس جنگ نے تھوڑے حالات جو ہیں وہ مناظر تبدیل کر دیے ہیں، کیونکہ ایک نئی قیادت سامنے آئی ہے اور ان کا سیاسی جو انداز ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے، قیادت جب بدلتی ہے سیاسی انداز بھی بدلتا ہے۔ تو یہی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ جو ہے وہ آگے جو سیز فائر ہے، کیونکہ یہ جنگ سے زیادہ خطرناک ماحول اس وقت بنا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی بہت کوشش ہے کہ ایران میں اس ٹائم لوگوں کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ایک وہ پارٹ ہو کہ جو کہے کہ ہمیں لبنان اور سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں اپنا دیکھنا، ایران سے سیز فائر ہے، ہمیں باقیوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو کہیں گے کہ نہیں، اگر لبنان میں جنگ ہوگی تو ہم بھی جنگ کریں گے، اگر لبنان میں صلح ہوگی تو ہم بھی صلح کریں گے، ہم الگ سے سیز فائر اکیلے لے کر کے نہیں چلیں گے۔ بہرحال مگر امید ہے کہ یہ سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اویئر ہیں وہاں کی عوام اس چیز کو لے کر کے، جان رہی ہے، جیسا سوشل میڈیا اور ان کے تجزیہ جو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے کہ وہ، اور جیسا ہمیں ایرانی عوام کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے تجزیے پڑھنے کا اور ان کے احساسات کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اسے معلوم چلتا ہے کہ وہ اس سازش سے اویئر ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس ٹائم ایران میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور داخلی حالات بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آنے والے وقت میں ان ٹاکس کے بارے میں ہمیں نتیجہ مل جائے گا اور سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹاکس اور گفتگو جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جبہہ مقاومت کے لیے، ایران اسلامی کے لیے دعا کریں، خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے لیے دعا کریں، جنرل سیکریٹری آف حزب اللہ جناب شیخ نعیم قاسم کے لیے دعا کریں، کیونکہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، حزب اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ سیف ہیں، ساؤنڈ ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال امام زمانہ کے سایہ عاطفت میں ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ جبہہ مقاومت کی سلامتی کے لیے آپ دعا کریں اور صدقہ دیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ سلامت رہیں۔